السلام علیکم ناظرین، آج کی اس خاص پوڈ کاسٹ میں ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی کا شرعی حکم۔ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ احمد بھائی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ احمد بھائی، اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اس پوری کائنات میں وہ خوش قسمت جماعت ہے جن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جن کے ایمان اور تقوی کی سند اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ان سے اپنی رضا اور جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرے، ان کا ذکر ہمیشہ خیر سے کرے، اور جو ان سے بغض رکھے اس سے برات کا اظہار کرے۔ بے شک مفتی صاحب، اگر کوئی بدبخت ان پاکیزہ ہستیوں کی گستاخی کرتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا صحابہ کی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ گستاخی کے مختلف درجات ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی دینے یا برا بھلا کہنے کو حلال اور باعث ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بالاتفاق کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص تمام صحابہ کرام یا ان کی اکثریت کو کافر کہے، یا خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی صحابیت کا انکار کرے یا ان سے بغض رکھے، تو ایسا شخص بھی یقینی طور پر کافر ہے۔ تیسری اہم صورت یہ ہے کہ جو شخص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے جس سے اللہ نے قرآن میں انہیں بری قرار دیا ہے، تو وہ بھی قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہے۔ اور مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ان کی تکفیر تو نہ کرے اور نہ ہی گستاخی کو حلال سمجھے، لیکن پھر بھی زبان درازی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص گستاخی کو حلال یا باعث ثواب نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی کسی صحابی کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے تو شاید خارج نہ ہو، لیکن وہ سخت گمراہ، فاسق اور فاجر ہے۔ ایسے شخص کے لیے اسلامی عدالت کے ذریعے عبرت ناک سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ آئندہ کوئی اس شنی حرکت کا ارتکاب نہ کرے۔ مفتی صاحب، صحابہ کرام کے گستاخی پر اتنی سخت وعید اور کفر کے فتوے کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہمارے لیے شریعت کے اولین ناقل ہیں۔ اگر دین ہم تک پہنچانے والوں کی دیانت کو ہی مشکوک قرار دے دیا جائے اور انہیں برا بھلا کہا جائے تو لوگوں کا اللہ کی شریعت اور قرآن پر سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ میں طعن کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ رب العالمین کی حکمت پر طعن کرنا ہے کہ معاذ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے برے لوگوں کا انتخاب کیا۔ بہت اہم اور نازک نکتہ بیان کیا آپ نے۔ قانونی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں گستاخ صحابہ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ پاکستانی قوم اور پارلیمنٹ اس حوالے سے حساس ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے حال ہی میں انسداد توہین اہل بیت و صحابہ بل متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ اس بل کے تحت امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کی سزا جو پہلے کم تھی اسے بڑھا کر عمر قید مقرر کر دیا گیا ہے، جو کہ کم از کم 10 سال ہوگی، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ کسی بھی گستاخ کو سزا دینا حاکم وقت اور ریاست کی عدالتوں کا کام ہے۔ عام عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے قرآن و سنت اور ملکی قانون کی روشنی میں صحابہ کرام کی گستاخی کے حوالے سے بہت واضح اور جامع رہنمائی فرمائی۔ ویاکم احمد بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔